السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم، رواه مسلم۔ آج کے درس حدیث میں جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بات چل رہا ہے باب تعظیم حرمات المسلمین، اس بات کا بیان کہ مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ، مسلمانوں کے عزت کے ساتھ اگر کوئی آدمی کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے یا کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو اسلام میں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اسلام نے اس بات کا حکم دیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اس کی عزت کرے۔ اس سلسلے میں آج کے درس میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، راوی حدیث حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاة الصبح فهو فی ذمة اللہ، کہ جو مسلمان صبح کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے، فهو فی ذمة اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ رب العالمین کے ذمے کو تم پامال مت کرو، اللہ کی حفاظت کو تم پامال مت کرو۔ فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے اس کی حفاظت کا مطالبہ کرے اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے اس مطالبے کو پورا نہیں کیا، یکبہ علی وجہ فی النار، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کچھ اہم باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کی پابندی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے پہلے جملے میں کہا من صلی الصبح فهو فی ذمة اللہ، کہ جو مسلمان صبح کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے، فهو فی ذمة اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی جان کا، اس کی مال کا اللہ محافظ ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان نماز فجر کا پابند ہے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی مال، اس کی عزت پر ظلم کرے، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان کسی نماز فجر کے پابند کرنے والے آدمی کے مال پر اگر حملہ کرتا ہے یا اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو توڑ دیا ہے، کیونکہ جو آدمی نماز فجر کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، کسی آدمی پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا اگر مضبوط جالا ہے تو کیا کوئی آدمی اس جال کو توڑ سکتا ہے؟ اس جال کو وہی شخص توڑ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے جال میں آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم آ گئے۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی پابندی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ نے احادیث میں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر دو نمازیں بڑی بھاری ہیں، بڑی مشکل ہیں، ایک فجر کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز۔ نبی نے فرمایا اگر منافقین نماز فجر کی اہمیت کو جان لے، عشاء کی نماز کی اہمیت کو جان لے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ كَانَ هَبْوَا، اگر
اگر پچھواڑے میں کوئی تکلیف بھی کیوں نہ ہو وہ رینگتے ہوئے مسجد کو آ جائیں گے۔ نماز فجر کی پابندی کرنے سے معلوم یہ ہوا کہ نماز فجر کی پابندی جو انسان کرتا ہے وہ مومن ہے، اور نماز فجر کو چھوڑنے والا وہ منافق ہے۔ یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مختلف عذابات کو دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذاب یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے چت لیٹا ہوا ہے، اور اس آدمی کے سر کے اوپر جو ہے سر کے پاس ایک اور آدمی جو ہے بڑی چٹان لے کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ آدمی جو ہے اس چٹان سے اس آدمی کے سر کو مار رہا ہے۔ چٹان جیسے ہی سر پر گری، چٹان جو ہے گر کر واپس جو ہے بہت دور جا کر گر گئی۔ وہ آدمی جو ہے اس چٹان کو جب لے کر آتا ہے واپس، وہ سر اس کا برابر پھر واپس ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلی حالت میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس عذاب کو آپ نے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر اس آدمی کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس فرشتے نے اللہ کے نبی کو فرمایا، اللہ کے نبی کو کہا کہ یہ عذاب اس آدمی کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ آدمی تھا جو نماز کے اوقات میں سویا کرتا تھا، یعنی فجر کی نماز، فرض نماز جب بھی اس کے سامنے فرض نماز کی اذان ہوتی تو یہ آدمی جو ہے سو جاتا۔ تو اس آدمی کا عذاب یہ ہے کہ برابر اس آدمی کو قیامت تک ایسی عذاب دیا جائے گا۔ سر پر بڑے بھائی چٹان اس کے سر پر ماری جائے گی، چٹان جب واپس دور جائے گی تو پھر سر برابر واپس ہو جائے گا، پھر چٹان پڑے گی، پھر سر کے اوپر چٹان ماری جائے گی، پھر چٹان دور جا کے گرے گی، پھر وہ سر ویسے ہی واپس ہوگا۔ برابر قیامت تک اس آدمی کو یہ عذاب دیا جاتا ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ اگر کوئی آدمی فرض نمازوں کے اوقات میں اگر سو جاتا ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ عصر کی نماز ہو، چاہے وہ ظہر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، فرض نمازوں کے اوقات میں اگر کوئی آدمی سو جاتا ہے تو اس آدمی کو اس عذاب کو سن کر اپنی حفاظت کر لینی چاہیے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی نماز فجر کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بشر المشائین بالنور التام یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں تمہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو رات کی تاریکی میں نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ رات کی تاریکی سے بعد فجر کی نماز ہے، اور فجر کی نماز اللہ کے نبی کے زمانے میں تاریکی میں پڑھی جاتی۔ آج کے زمانے میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں بالکل اجالے میں، کچھ ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں فجر کی نماز کو پڑھتے ہیں تو اجالے میں پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کے بارے میں بتا ہے کہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل تاریکی میں پڑھی جاتی، حتیٰ کہ تاریکی اتنی ہوتی کہ بازو والا بھائی اپنے بھائی کو نہیں جانتا کہ ایک آدمی میرے بازو کون کھڑا ہوا ہے۔ اتنی تاریکی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر مختلف باتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام حجاج بن یوسف ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی کسی آدمی پر وہ سزا دیتا، کسی آدمی پر ظلم کرتا تو ظلم کرنے سے پہلے لوگ کہتے اس سے یہ آدمی کون ہے، پوچھتا، لوگ بولتے کہ یہ ارے نماز فجر کا پابند کرنے والا آدمی ہے، نماز فجر کو پڑھنے والا آدمی ہے، تو حجاج بن یوسف اس پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ یہ کہتا کہ جس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ ہے، اگر میں اس آدمی پر ظلم کروں گا تو کل قیامت کے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ فلاں بندہ میری حفاظت میں تھا، تو نے اس پر ظلم کیسے کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی نماز فجر کا پابند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب جو آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو اس کا جان بھی محفوظ، اس کی مال بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ، اور جو آدمی نماز فجر کی پابندی نہیں کرتا ہے اس کی جان بھی خطرے میں، اس کا مال بھی خطرے میں، اور اس کی عزت بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز فجر کو پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔